یہ جو انہوں نے بات کی یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پہلے تو جو بائیڈن نے بھی اور امریکی وزیر خارجہ نے بھی بات کی اور اس کے اس کا مطلب انہیں اعتماد میں لیا کہ اس کے بعد سی آئی کی رپورٹ جاری جس کا جو بائیڈن نے وعدہ کیا تھا اور انہیں تو ایک یعنی کیا اردو میں کوئی لفظ نہیں سمجھ رہا پریا بنا کے رکھ دیا تھا، لیکن 50-60 آدمیوں کے داخلے پہ پابندی بھی لگا دی ہے امریکہ میں. مودی پابندی تو مودی پہ بھی لگائی تھی جو اٹھا لے، مگر محمد بن سلیمان پہ پابندی نہیں لگائی. دس از ویری ویری انٹرسٹنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بھی رابطے ہوئے ہیں پس پردہ کو معافی مل گئی ہے، داخلے پہ پابندی نہیں ہے اس کے، وہ جا سکتا ہے. اچھا، دوسرا دلچسپ جو پہلو ہے اس کا یہ کہ سعودی وزارت خارجہ نے اسے مسترد کیا، کہا یہ ناقابل قبول ہے، یہ غلط ہے، مفروضوں پر مبنی ہے. اور فوراً بعد متحدہ عرب امارات نے اس کے سعودی عرب کی حمایت میں بیان جاری کیا اور یہ کہا کہ وہ سعودی عدالتی نظام پر یقین رکھتے ہیں. اس سے بھی زیادہ تعجب خیز یہ ہے کہ کبھی جو ان معاملات سے ہمیشہ اللہ تعلق رہتا ہے، کبھی وہ فریق نہیں بنا، انہوں نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا. اس کا مطلب ہے کہ خطرے کی بو سونگ کر عرب ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ سعودی عرب نے کوئی لابنگ کی اور اس کا نتیجہ نکلا، جس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ امریکہ اب شاید مزید دباؤ نہیں ڈالے گا. عربوں نے محسوس کیا ہے کہ اگر اسی طرح وہ جھکتے چلے گئے تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. ادھر ایران کے ساتھ سمجھوتا ہونے والا ہے کسی وقت میں متوقع ہے. تھوڑی سی امریکہ کی پوزیشن ذرا بہتر ہو گئی ہے ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جلد یا بدیر ایران امریکہ معاہدہ تو ہو ہی جائے گا، پابندیاں ختم ہو جائیں گی، وہ اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت دے دیں گے. جو کام کا جتنا وہ کر سکتے تھے اس موقع پہ فائدہ اٹھا کر انہوں نے کر لیا. پوٹینشیل تو ان کا رہے گا صلاحیت حاصل کرنے کا، لیکن بہرحال انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. لیکن ویسے ایران میں بھی ایک طویل کشمکش ہوگی، اس لیے کہ چین وہاں داخل ہو چکا ہے، اور چین وہاں سے داخل ہو گیا تو وہاں سے عراق میں داخل ہو سکتا ہے اور سیریا میں ہو سکتا ہے. اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ وہ کر رہا ہے کہ اب ایران سے امریکہ کو کچھ ملے گا نہیں سوائے اس کے کہ دشمنی کی شدت ختم ہو جائے. اور جیسا کہ چین کے معاملے میں جو بائیڈن کی پالیسی ہے کہ اتنی تلخی فضا میں رہے، اب وہ جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ وہ زخم منتمل ہوں اور رفوگری ہو، مگر رفوگری آسان نہیں ہے. ایک اردو کے بڑے شاعر تھے مصفی، ان کا شعر ہے کہ مصفی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. یہ رفوگری اب سہل نہیں ہے امریکہ کے لیے. اب چین ہی آگے بڑھے گا اور امریکہ ہی پیچھے ہٹے گا، باوجود اس کے کہ آج بھی وہ چین سے بڑی طاقت ہے، آج بھی اس کی اسلحہ ساز فیکٹریوں سے فار سپیریئر ہیں، آج بھی ان کے مالیاتی ادارے زیادہ مؤثر ہیں، آج بھی برطانیہ کے ساتھ مل کے ان کا میڈیا جو ہے وہ چینی میڈیا اس کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا، آج بھی ان کے الائز زیادہ ہیں. لیکن بہرحال رفوگری اب آسان نہیں ہے. وہ جب گھمنڈ میں کوئی بھی انڈیویجول ہو یا قومیں ہوں، جب وہ اپنے بہت پاؤں پھیلا لیتی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ ہارون صاحب، مبصرین، دنیا کے بڑے مبصرین سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹ عالمی سطح پر شہزادے کی حیثیت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگی، اور خاص طور پہ مغربی ممالک شہزادے کے ساتھ تعلقات میں اب بہت فاصلہ کریں گے. دھچکا تو ہوگی. دیکھیں نا غلطی کیا کی کہ ہاؤس آف سعود کے بہت اہم لوگوں کو اور بہت اہم بزنس مین کو یہ کبھی دنیا میں ہوتا نہیں ہے کہ ایک ہوٹل میں بند کر دیا اور دھمکایا اور مار پیٹ کی اور خوفزدہ کیا اور پیسے وصول کیا. بھائی کوئی نظام ہونا چاہیے. جس ملک میں کوئی عدالتی نظام نہیں ہوتا اور پبلک اوپینین کو بھی ناخوش کیا نا جی. پبلک اوپینین جو جس طرح کے جدید قوانین برق رفتاری سے نافذ کیے اور جس طرح کے اسرائیل سے رابطہ رکھا اور جس طرح وہ ایک نئے شہر کا منصوبہ بنایا اور جس طرح کسینوں کو ایک اجازت دی اور ترکی اور پاکستان اور قطر کے ساتھ تلخی بڑھائی، تو پبلک اوپینین وہاں خوش نہیں. ترکی کے معاملے میں تو ممکن ہے ان کے وہی جذبات کے بارے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن پاکستان تو ان کا بہت دیرینہ الہی تھا. وہ تو جب خطرہ ہوتا تھا یہاں سے فوج آتی تھی. اب بھی ان کے مشیر کون ہیں، اب بھی تربیت دینے والے کون ہیں؟ وہ تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کا اسلحہ اس کی صفائی کر سکیں. پاکستان کے بغیر تو ان کو کوئی مددگار اس معاملے میں نہیں ہے.
انڈیا پہ بھروسہ کرے. یہ دیکھیں نا, ہمیں جتلانے کے لیے انہیں انڈینز کو بلائے. کیا انداز طرز احساس ہے کہ پاکستان سے اپنے یمن میں وہ چاہتے تھے پاکستان ان کی مدد کرے, تو یمن میں تو آج خود پیچھے بھاگ گئے, پیچھے پلٹ آئے, یو ٹرن لے لیا. تو اس کے بعد انڈینز کو بلایا, مندر بنائے اور اعلیٰ ترین شہری اعزاز دیے. کس کو؟ مودی کو, قاتل کو, مسلمانوں کے مسلمانوں کا قاتل قاتل. کو. تو سعودی رایا میں اس پہ خوش تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, چلیے اس کے اوپر تو ہارون صاحب بات کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ بات کریں گے. اس کے اوپر پاک سرزمین پارٹی جو جلسہ کرنے جا رہی ہے اس سے متعلق بتائیں, پختونوں سے بہت اہم بات ہے. یہ بڑا ہی ایک مبارک قدم ہے. دیکھیے مسئلہ کیا تھا وہاں, جی انڈینز نے کیا کیا لوگوں کو استعمال کر کے. سندھی, اردو سپیکنگ, سندھی, پنجابی, سرائکی, بلوچ تقسیم پیدا, لسانی تقسیم پیدا کی, قتل و غارت ہوئی, شہر غارت ہو گیا جو پاکستان کا معاشی انجن ہے. جی اب وہاں سب سے اہم چیز مفاہمت ہے, یعنی مختلف لسانی گروہوں کے. ایک اردو سپیکنگ لیڈر اور وہ پختونوں کا جلسہ کر رہا ہے. آبویسلی پختون لیڈرشپ کی اس میں رضا یعنی خوش دلانہ تائید شامل ہے, تو شامل ہے تو اور کہا انہوں نے یہ ہے, مجھے جو میسج ان کا ملا تھوڑی دیر پہلے, کہ بڑا جلسہ ہوگا اور اس لسانی, یہی تو جہاد ہے, اس لسانی تقسیم کو ختم کرنا. تو دیکھیے سارے فساد کس بات, یہی تھا نا کہ مختلف لوگوں کو لڑایا جائے اور پاکستان کے سب سے اہم شہر کو تباہ کر جائے. اس کو جتنا ویلکم کیا جائے اتنا اچھا. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ ہی کلوزنگ کی طرف جائیں گے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کمال سے. دیکھیے انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی دلجوئی نہیں کرتے. اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. پاک سرزمین پارٹی جو جلسہ کرنے جا رہی ہے اس سے متعلق بتائیں, پختونوں سے بہت اہم بات ہے. یہ بڑا ہی ایک مبارک قدم ہے. دیکھیے مسئلہ کیا تھا وہاں, جی انڈینز نے کیا کیا لوگوں کو استعمال کر کے. سندھی, اردو سپیکنگ, سندھی, پنجابی, سرائکی, بلوچ تقسیم پیدا, لسانی تقسیم پیدا کی, قتل و غارت ہوئی, شہر غارت ہو گیا جو پاکستان کا معاشی انجن ہے. جی اب وہاں سب سے اہم چیز مفاہمت ہے, یعنی مختلف لسانی گروہوں کے. ایک اردو سپیکنگ لیڈر اور وہ پختونوں کا جلسہ کر رہا ہے. آبویسلی پختون لیڈرشپ کی اس میں رضا یعنی خوش دلانہ تائید شامل ہے, تو شامل ہے تو اور کہا انہوں نے یہ ہے, مجھے جو میسج ان کا ملا تھوڑی دیر پہلے, کہ بڑا جلسہ ہوگا اور اس لسانی, یہی تو جہاد ہے, اس لسانی تقسیم کو ختم کرنا. تو دیکھیے سارے فساد کس بات, یہی تھا نا کہ مختلف لوگوں کو لڑایا جائے اور پاکستان کے سب سے اہم شہر کو تباہ کر جائے. اس کو جتنا ویلکم کیا جائے اتنا اچھا. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ ہی کلوزنگ کی طرف جائیں گے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کمال سے. دیکھیے انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی دلجوئی نہیں کرتے. اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے.